رمضان حبیب رحمان، رمضان حبیب رحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اور محبوب رحمان، ماہ رمضان کی بھی کیا خوب شان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے مہینوں کا سردار بنایا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مرنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں پیارے آقا علیہ السلام اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور 9 رمضان ایسے تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا ظاہری حیات پاک میں شرف حاصل کیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کے ان رمضان مبارک میں معمولات کیا تھے، آپ کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا، یہ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے مہمان مہینے ماہ رمضان کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے، انداز مصطفیٰ کا بیان سنیں گے، تو مزید ماہ رمضان کو کیسے ہم نے گزارنا ہے اس کے متعلق ہماری تربیت ہوگی۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا کلام مختصراً وہ پڑھتا ہوں۔ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان، کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے، کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آنے والا ہے، الہی عافیت دینا سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت ماہ رمضان آنے والا ہے، عطا کر
کر دے تو صحت ماہ رمضان آنے عبادت میں ریاضت میں درودوں میں تلاوت میں الہی دے دے لذت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان شریف سے بہت محبت تھی۔ یہ کہیے کہ ماہ رمضان سے محبت کرنا ادائے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آقا رمضان سے محبت کریں تو غلام کیوں نہ محبت کریں۔ بے شک۔ اور دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان سے محبت کی ادا، آپ کی تو ہر ادا لاجواب ہے، ماہ رمضان سے محبت کی ادا دیکھیے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان پانے کی تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو غلاموں کو چاہیے کہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اچھا، اس حدیث کے تحت اور اس طرح کی اور دیگر جو احادیث ہیں اس کے تحت شیخ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا، اس سے ہمیں یہ لیسن ملا، یہ سبق ملا کہ مبارک وقت پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں وہ وقت دکھا کہ ہم کعبے کو دیکھیں، وہ گھڑی ہمیں نصیب کر کے ہم گنبد خضرا کو دیکھیں، وہ گھڑی نصیب کر کے خواب میں تیرے محبوب کا جلوہ نظر آ جائے۔ یا اللہ ہمیں رمضان سچ مچ نصیب کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضور رمضان نصیب کر دے، یہ دعا ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ یا اللہ میں رمضان کو اس طرح پاؤں کہ میں اس کے روزے رکھوں، اس میں عبادت کروں، تراویح، تو یہ گویا کہ یہ نیتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا کہ جب یہ رب کا مہمان ہے، ہم انسانوں کی طرف، ہم مسلمانوں کی طرف، ہم بندوں کی طرف، تو مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے۔ پھر مہمان کس کا ہے؟ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور نعمتیں دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان پانے کی دعائیں فرماتے تھے رجب سے ہی۔ اور امیر علیہ سنت کی بات یاد آ گئی کہ رجب جو ہے یہ رمضان کا مین انٹرنس ہے، کہ رجب آیا تو رمضان آیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے دعائیں کرتے، اور شعبان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں نے عرض کی کہ حضور شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، شعبان کا مہینہ اگلا رمضان کا مہینہ ہے، یہ آقا کا مہینہ ہے، اگلا آقا کی امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا، شہر امہ بھی کہا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وجہ، ایک ریزن تو یہ دی کہ اس میں بندوں کے اعمال رب کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی روزے رکھ کر رمضان کے روزوں کے لیے گویا تیاری ہو رہی ہے، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا کہ جو اعمال ہم نے رمضان میں کرنے تو وہ ہم شعبان میں کریں تاکہ پریکٹس ہو جائے سبحان اللہ۔ اور اس کی مشق ہو جائے۔ اور یہ محدثین نے حکمت بیان کی ہے کہ شعبان میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری فرماتے، کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں وہی اعمال ہوں جو رمضان میں ہوں، تاکہ رمضان کی برکتیں حاصل ہوں، تاکہ مکمل تیاری ہو۔ اور دیکھیں امیر اہل سنت نے بھی آقا کا مہینہ اس رسالے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے لین دین سے فارغ ہوتے، اور بعض صحابہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست ایک کنسیپٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کی عبادت کے لحاظ سے بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اب یہ جو افطار کا سامان ہے اس کے لحاظ سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بعض تو عید کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اس کے لباس کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو عبادت کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔
اللہ کریم نصیب فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے, اور اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی کیونکہ آپ اس سے زیادہ کسی مہینے کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے, کیونکہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان, ایک تو رجب کے آتے ہی دعا شروع ہو گئی, پھر شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہے, پھر شعبان میں رمضان کی تیاری کثرت سے روزے رکھ کر کی جا رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المکرم میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے, اللہ کریم نصیب فرمائے. اچھا, اب جب رمضان کی تشریف آوری ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھتے اور اس کے لیے مخصوص ایک دعا بھی فرماتے. اور چاند دیکھنا بھی چاہیے, اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے, اور دعا یاد بھی کرنی چاہیے, پڑھنی بھی چاہیے. اچھا, رمضان شروع ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دعا کرتے تھے. وہ دعا الحمدللہ رمضان شریف میں مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت ڈیلی پڑھاتے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا, بدل جاتا. کیوں؟ کہ کہیں رب تبارک و تعالی کی بندگی کے حق میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی, رمضان آتا تو آپ کا رنگ فک ہو جاتا. اس کی حکمت علامہ مناوی رحمۃ اللہ نے لکھی, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی واقع ہو جائے. اب غلاموں کے لیے کیا تربیت ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں. یہ پکوڑے, سموسے, تلی ہوئی چیزیں, یہ ایسی چیزیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں, جس سے آپ کو خدشہ ہے. اب موسم پاکستان میں کیسا چل رہا ہے کہ سردی وہ ڈھلنا شروع ہو گئی, لیکن خیر بارش ہوئی نا تو پھر پلٹ کے آئے گی, اور ایسا ہوتا ہے. تو احتیاط اس لحاظ سے مزید کرنی چاہیے. بھئی ٹھنڈی بوتلیں چڑھائیں گے, آئس کریم کھائیں گے تو گلا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, بخار چڑھے گا, تو اللہ نہ کرے رمضان کی برکتوں سے ہم محروم رہ جائیں, تراویح کی برکتوں سے ہم محروم رہ جائیں, روزوں کی سعادت اور برکت سے ہم محروم رہ جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک فک ہوتا کہ کہیں حق عبودیت میں کوتاہی نہ ہو جائے. آپ سے کوتاہی متصور ہی نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے, ہم غلاموں کی تربیت ہے نا. تو رمضان کی ہم اس انداز سے تیاری کریں. اچھا, رمضان شریف کی آمد ہوتی تو میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو میسج چلتے ہیں رمضان شریف کی آمد مبارک ہو, تو یہ حدیث سے ثابت ہے, مبارکباد دینی چاہیے. جی یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. وہ مغفرت کی بشارت ہے, اور وہ نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہ ہم کوئی مفتی اور مفسر اور محدث تو ہیں نہیں, بھائی ایک عام مسلمان ہیں. اب جو علماء حق کا عاشقان رسول علماء کی طرف سے جو پوسٹیں آئیں دعوت اسلامی کی آتی ہیں جیسے, اس کو وائرل کریں, اسی میں عافیت ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیں رمضان اور فیضان رمضان یہ تو سمجھے ساتھ ساتھ ہیں, تو اس کو پڑھ لیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات, سحری افطاری کی احتیاطیں, اور رمضان کے فضائل اور مسائل, اس میں زبردست کتاب ہے, زبردست. پھر تراویح کے متعلق, پھر اعتکاف کے متعلق, پھر لیلۃ القدر شب قدر کے متعلق, زبردست ہے, زبردست ہے. اور اب تو الوداع ماہ رمضان کا بھی اس میں باقاعدہ چیپٹر آ گیا. دیکھیں وہ تو عید الفطر کا بھی ہے, وہ تو جو نفل روزوں والوں کی حکایتیں بھی اس کے اندر درج ہیں, وہ زبردست ہے. اب اس کا کیا ہو عمر بھائی کہ ایک تو یہ کہ کتاب جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ پاکستان میں کئی شہروں میں قائم ہے, وہاں سے آپ کی متن خرید لیں, گفٹ کریں ایک دوسرے کو. اچھا, مسجدوں میں درس دیں, گھروں میں درس دیں, فیکٹری میں درس دیں, آفس میں درس دیں, اسکول میں کالج میں درس دیں, تاکہ نئی نسل کو اور پتہ چلے, نئی اور جو پرانی نسل ہے جو پہلے سے ہیں ان کو بھی ریفریش ہو جائے.
دیکھیں نماز روزانہ پڑھی جاتی پھر بھی بھول جاتے ہیں کچھ. یہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے معاملہ تو بھول جاتے ہیں. مسافر کا روزہ اور دیگر اسلامی بہنوں کے روزوں کے مسائل ہیں, طہارت اور اس طرح کے معاملات میں. تو خیر رمضان کے آنے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد دیتے تو ہم اس کی PDF سینڈ کر کے مبارکباد دے دیں, اس کا آڈیو بک جو ہے یہ سینڈ کر کے مبارکباد دے دیں, کتاب ہی بھیج کے مبارکباد دے دیں, اس کا درس شروع کریں بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ اب ہماری مسجد میں اس سے درس ہوگا, مبارکباد بھی ہو جائے, نیکی کی دعوت بھی ہو جائے. بالکل بالکل. تو اللہ پاک کرم فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آنے پر صحابہ کو مبارکباد دیتے. جو فیملی کے گروپس ہیں, دوستوں کے گروپس ہیں, فرینڈس کے گروپس ہیں, اور جو بھی آپ کے اس کے اندر آپ مبارکباد سینڈ کریں کہ مبارک ہو, ماہ رمضان آ گیا. اور اپنے بچوں کو بٹھائیں, اپنے ورکروں کو بٹھائیں کہ ماشاءاللہ مبارک ہو, رمضان آنے والا ہے. بس اب ذہن بنا لیں سارے روزے رکھنے ہم نے, گناہ نہیں کرنا بھائی, تراویح ساری پڑھنی ہے. اپنے بچوں کو ذہن بنائیں. اچھا بچوں کے روزے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تو بچوں کے بچیوں کے اس میں بھی اس کا بھی ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے. اچھا روزہ رکھ کر بیمار تو نہیں ہو جاتے ہم بھائی؟ نہ بیمار نہیں ہوتے, صحت ملتی. یہ بھی امیر اہل سنت نے اس میں حدیثیں لکھی اور روایتیں لکھی. اور جو آپ انداز بتا رہے ہیں کہ اپنے ورکرز کو, بچوں کو, یا اپنے جو ہیں جاننے والے ان کو ساتھ تفہیم کی جائے یا اہمیت بیان کی جائے, یہ بھی تو ادائے مصطفیٰ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نفل فرض کے برابر ہے, فرض 70 گنا اس کو ہو جاتا ہے. تو یہ اہمیت بیان کرنا یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد بھی دیتے اور رمضان کی اہمیت کو واضح فرماتے. جو آپ نے بتایا تو طویل حدیث ہے, اس میں رمضان کے فضائل ہیں, اس میں سحری افطاری کرانے کے وہ فضائل ہیں, اپنے غلام سے رمضان میں کم کام لینے سے. آج کل غلام کا دور نہیں تو جو ملازم ہوتے ہیں کام کرنے والے, پھر رمضان کے اندر کیا ورد وظیفے کرنے ہیں وہ یہ روایت بھی تفصیلی اس کے اندر موجود ہے. تو رمضان کا فیضان حاصل ہو جائے اس کو پڑھ لیں تو. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کو مرحبا بھی کہتے تھے, یعنی استقبال, ویلکم. فرمایا یہ کنز العمال اور مجمع الزوائد حدیث کی جو کتابیں اس میں یہ حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا, ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویلکم رمضان. اب رمضان ویلکم مینز روزوں کو ویلکم, تراویح کو ویلکم, تلاوت قرآن کو ویلکم, شب قدر کی عبادات کو ویلکم کیا جا رہا ہے, اعتکاف کو ویلکم کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور غریبوں کی, مسکینوں کی دل جوئی, ان پر خرچ کرنا, ان کے لیے سحری افطاری کا اہتمام کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ابھی سے پلان کریں کہ کس کس رشتہ دار کو دینا, تو ابھی سے دے دو نا بھائی. زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ دینا ہے, کھانے پینے کی چیزیں دینی ہے, تو ابھی سے دیں تاکہ ان کو بھی سکون اطمینان ہو. تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے پر صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے باقاعدہ رمضان کے فضائل ارشاد فرماتے. ہم نے عرض کیا نا کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے آفس میں, اپنی فیکٹری میں ورکروں کو, اچھا آپ کے لیے پرابلم ہے تو کتاب موجود ہے, کتاب پڑھ کے سنا دیں. آپ بیان نہیں کر سکتے کہ میں تو مبلغ نہیں ہوں, ارے بھائی کتاب پڑھ کے سنا دو. بھائی دعوت اسلامی کسی مبلغ کو بلا لیں, یہ پڑھیں تو اس کو پتہ چلے گا. اچھا پتہ چلے گا تو بتانے جیسے ہوں گے, مگر اپنی طرف سے نہیں, اپنی طرف سے نہیں. جو لکھا ہے اس کو نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے, جو ہے ایز اٹ از بتا دینا ہے. اچھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کی باتیں تو مختصراً بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو اس کثرت سے عبادت فرماتے کہ رب کائنات نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ محبوب قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, کیونکہ مبارک پاؤں سوج جاتے تھے. مگر جب رمضان کریم کی آمد ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبادت کی کثرت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ماہ رمضان میں کمر مبارک کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور عبادت فرماتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری ادا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں گھر والوں کو بھی عبادت کی تاکید کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شب بیداری، رات کی عبادت، نوافل تلاوت۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں آپ ہر سائل کو عطا کرتے، نماز کی کثرت فرماتے، کثرت سے دعائیں کرتے، اور پہلے 2 عشروں میں نماز اور نیند کو جمع کرتے، یعنی رات میں عبادت بھی فرماتے، کچھ دیر آرام بھی فرماتے، مگر آخری عشرے میں اللہ 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 صرف عبادت۔ اللہ اکبر، بستر پر نہیں جاتے تھے، اور عبادت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت مشقت کیا کرتے تھے آخری عشرے کی جو عبادت ہے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی گئی، شب قدر کی ایک تلاش کے حوالے سے بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ اور اب دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے، ان کے صدقے میں ہم جیسے بخشے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ۔ تو پھر ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کریم اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، تو غلاموں کو کتنی عبادت کرنی چاہیے، کوئی مستغنی عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ تو ماہ رمضان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا سلسلہ اور بھی بڑھ جاتا تھا، سخاوت کا سلسلہ اور بھی بڑھ جایا کرتا تھا، اور اس کو تشبیہ دی گئی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس سے بھی بڑھ جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت ملی، سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء پڑھی۔ اللہ، یہ ایک نماز میں؟ جی، ایک نماز میں آپ نے اتنی تلاوت فرمائی، تو کئی پارے بن جائیں گے یہ جی جی صورتیں جو بیان کی گئی۔ بھئی سورہ بقرہ 2-2.5 پارے میں، اس سے آگے بھی سورہ آل عمران، سورہ نساء تک۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین مبارک تھی، معمول مبارک تھا، سورہ ملک کی تلاوت کیا بغیر آپ آرام نہیں فرماتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ، پھر سورہ دخان کی تلاوت فرماتے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اور قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ قرآن پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ مگر ماہ رمضان میں آپ اور بھی زیادہ اس کی کثرت فرماتے تھے۔ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی جیسے 2 حافظ ایک دوسرے کو باری باری سناتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہم بھی رمضان کی تیاری کریں، جو ہمارے ناظرین میں جو حافظ ہیں وہ سنائیں یا سنیں۔ اور الحمدللہ پچھلے سال دعوت اسلامی کے جو حفاظ ہیں انہوں نے تقریباً 40,000 مقامات پر تراویح سنانے یا سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ کی رحمت سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ پروگرام خاص طور پر اس تعلق سے تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان شریف میں معمولات کیا تھے، اور الحمدللہ پیچھے سے اس کو بیان کیا گیا کہ رجب شریف کی آمد پر جو ہے وہ رمضان پانے کی دعائیں ہونا، رمضان کا چاند دیکھنے کی جو ایک اہتمام کیا جانا، اور پھر ماہ رمضان میں عبادت میں مزید اضافہ کر دیا جانا، کیونکہ رمضان میں کیا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہیں، اور غلاموں کو بتایا کہ اس میں کس قدر اجر ہے، اور ایسے فضائل بیان کیے گئے کہ 1 رکعت 1000 رکعتوں سے افضل ہے، 1 روزہ 1000 روزوں سے افضل ہے، ذکر الہی کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، 1 بار سبحان اللہ کہے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو سمجھایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو رمضان میں رحمت ہے، رمضان میں مغفرت ہے، رمضان میں رب کا فضل ہے، اس کی عنایتیں ہیں، اور عبادت گزار بندوں پر اس کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عبادت کریں، تلاوت کریں، ریاضت کریں، اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی رحمت کا انعام پانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک ہمیں آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
رمضان حبیب رحمان، رمضان حبیب رحمان،